إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالی نے اپنے سارے ایمان والے بندوں کو، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، عالم ہوں یا عام آدمی ہوں، مالدار ہوں یا غریب ہوں، سارے مردوں اور عورتوں کو جو ایمان رکھتے ہیں انہیں جو نصیحت خصوصی طور پر اور جو وصیت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ سب اللہ سے ڈریں، اس کا تقوی اختیار کریں، ہمیشہ اس کی اطاعت و فرمانبرداری کی زندگی جئیں اور اسی تقوی پر ان کی موت ہو. یہ خصوصی نصیحت ہے اللہ کی، اور اسی نصیحت کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام خطبوں میں دہرایا کرتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اسی نصیحت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں دہرایا کرتے تھے. ہم اور آپ جب غور کرتے ہیں تو یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے تقوی کے بغیر کوئی بھی نظام، کوئی بھی فرد، کوئی بھی سماج، کوئی بھی فیملی صحیح ڈھنگ پر نہیں چل سکتی. اللہ ہی کا ڈر نہیں ہوگا، اللہ کا ہی خوف نہیں ہوگا تو جتنے داؤں پیچ ہوں گے سارا آدمی استعمال کرے گا جہاں جو کر سکتا ہے. ایک اللہ کا ڈر ہوگا تو حاضر میں بھی اللہ سے ڈرے گا، غائب میں بھی ڈرے گا، اپنے مسئلے میں بھی ڈرے گا، اپنے بھائیوں کے مسئلے میں بھی ڈرے گا، اور وہ سارے حقوق جو ہم سے جڑے ہوئے ہیں اللہ کے بندوں کے، اللہ کی مخلوقات کے، اللہ کے حقوق کے ساتھ سارے حقوق کی فکر کرے گا، اس لیے کہ اسے اللہ کی تقوی کی زندگی جینا ہے اور تقوی ہی پر اسے مرنا ہے. یہ احساس اس کو سنبھالے رہے گا. آج دیکھیے سماج میں ہمارے کتنے مسائل ہیں، کتنی مشکلات ہیں سماج میں، ہماری اپنی فیملیوں میں، ہمارے اپنے حلقوں میں، ہمارے دوست داروں میں. جہاں بھی کوئی بھی نظام چلتا ہے، دنیاوی نظام ہو، دینی نظام ہو، فیملی کا نظام ہو، سماج اور معاشرے کا کوئی بھی نظام اور سسٹم اور سیٹ اپ ہو، ہر جگہ اگر بے چینی ہے کسی بات سے تو یہ ہے کہ آدمی اللہ کے خوف سے، اللہ کے تقوی سے جیسے آزاد ہے. بولنا ہو، کرنا ہو، معاملات کرنے ہو، جو بھی مسائل ہوں، ایسا لگتا ہے کہ آدمی بے فکر ہو کر کے سارا برتاؤ، سارا معاملہ کرتا ہے.
اسی لیے اس بات کی تاکید زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ تعالیٰ نے کی ہے. زندگی کے تمام جتنے بھی شعبے ہیں، معاملات کے جتنے بھی مسائل ہیں اور شعبے ہیں، سارے معاملات اور سارے مسائل میں خصوصیت کے ساتھ بہت ساری چیزوں میں نامزد تاکید کی گئی کہ اللہ سے ڈرو. حتیٰ کہ ایک آدمی مسافرت میں ہوتا ہے سفر کی زندگی میں، تو وہاں بھی تاکید کی گئی ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا سفر میں بھی، اور حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سفر میں بھی تقوی کا سوال کرو. اس لیے کہ تقوی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اللہ سے ڈرنے کی ہی زندگی جو ہے، اللہ سے ڈر کی ہی زندگی بندے کو سنبھال کر کے کنٹرول کر کے رکھے گی. اس لیے اصل مقصد میرے بھائیوں پورے دین میں تقوی ہی ہے. سارے بندوں کے لیے، سارے چھوٹے بڑوں کے لیے اصل چیز جو مطلوب ہے وہ تقوی ہے. دیکھیے انبیاء آئے، اپنی قوموں میں مبعوث کیے گئے. انبیاء کی دعوت میں جو بنیادی دو محور ہوتے تھے وہ یہی فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو. اور ہر نبی یہ کہتا تھا اپنی قوم سے، اپنی امت سے کہ میری اتباع کرو، اللہ سے ڈرو، میری اتباع کرو. یعنی کافر قوموں کو نصیحت کی جا رہی ہے، دعوت دی جا رہی ہے، تو کیا کس بات کی؟ اللہ کے تقوی کی اور پیغمبر کے اتباع کی. اس لیے کہ یہی راہ انسانیت کی نجات کی ہے، مسائل کے حل کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہارے مسائل حل کرے گا، تمہارے مسائل حل کر دے گا اللہ تعالیٰ. اللہ سے ڈرنے کو بنیاد بنایا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس بنیاد بتائی کہ تمہارے مسئلوں کا حل اللہ کا تقوی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سارے مسئلے ہیں، سارے مسئلے ہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں، اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں سارے انسانوں کے دل ہیں، سارے آدم کی اولاد کے دل ہیں. اللہ تعالیٰ محبت کے اعتبار سے، نفرت کے اعتبار سے جیسے چاہتا ہے دلوں کو پھیرتا ہے. کسی کے تعلق سے دل میں محبت بھرتا ہے، کسی کے تعلق سے نفرت بھرتا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قادر ہے. اللہ تعالیٰ کے علم اور مشیت سے باہر، اللہ کی علم اور اللہ کے علم اور مشیت سے باہر دنیا میں کچھ نہیں ہوتا. یہاں تک کہ ایک پتا بھی درخت پر اپنی جگہ سے اگر گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. دنیا میں جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی حالات ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حالات سے لا علم ہے، اللہ تعالیٰ ان حالات کو جانتا نہیں ہے. جیسے بھی حالات ہیں، اچھے اور برے، سارے حالات کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور سارے حالات اللہ کی مشیت سے ہیں. اللہ راضی ہو نہیں راضی ہو وہ مسئلہ الگ ہے، رضامندی ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اللہ کی مشیت کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ہوتا. اس لیے حکم دیا گیا کہ اللہ کی تقوی کی زندگی جیو، فرما برداری کی زندگی جیو. اپنے پروگرام اور منصوبے سے، اپنی سوچ اور تدبیروں سے انسان ٹارگیٹ نہیں پا سکتا، ٹارگیٹ اسے نہیں مل سکتا. اللہ تعالیٰ جو ٹارگیٹ اپنی مشیت سے دینا چاہے گا وہی ملے گا. اس لیے کہا وصول سے آدمی چلے، اللہ کے حقوق کو جانے، نبی کے حقوق کو جانے، اللہ کی کتاب کے حقوق کو جانے، چھوٹے بڑوں کے حقوق کو جانے، عورتیں اپنے شوہروں کے حقوق کو جانے، شوہر اپنی بیویوں کے حقوق کو جانے، اور سب ایک دوسرے کے حقوق کا جو نظام اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے دیا ہے، سب کو پابند کیا کہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہوئے سارے حقوق کو ادا کرو. یہ تقویٰ ہے. جانوروں کے حق کو ادا کرنے کو بھی کہا یہ تقویٰ ہے، اور اگر جانوروں پر بھی آدمی کے ہاتھ سے ظلم ہوتا ہے تو یہ کہا گیا کہ یہ تقویٰ کے خلاف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ آپ ایک صحابی رسول کے باغ میں گئے تو آپ نے پوچھا کہ کس کا باغ ہے؟ اس میں ایک اونٹ تھا. وہ آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رونے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کے کان کے نیچے آپ نے اپنا مبارک ہاتھ رکھا، سہلایا، تو اس اونٹ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا
کہ میرا مالک مجھ سے پورا کام لیتا ہے لیکن میرے کھانے پینے کی ضرورتیں پوری نہیں کرتا، میں تکلیف میں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوا کر کے پوچھا کہ من رب حاذل جمل، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ نوجوان انصاری صحابی ہیں۔ تو آپ نے انہیں نصیحت فرمائی، آپ نے فرمایا اتقوا اللہ، آپ نے فرمایا اتقوا اللہ فی هذه البہائم المعجمہ، یہ گونگے جانوروں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ کا تقوی، جہاں یہ کہا گیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، تو وہاں صراحت کی گئی ہے ایک ایک مسئلے میں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ جانور کا بھی تمہارے اوپر جو حق بنتا ہے اس میں بھی اللہ سے ڈرو۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دین میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کس بنیاد کے ساتھ اور کس اصل کے ساتھ جڑنے کا حکم دیا، وہ اصل ہے تقوی، یعنی بندہ اللہ کا حکم مانے، نبی کے طریقے پر چلے۔ اور اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کی بندی اور اللہ کے بندوں اور اللہ کی مخلوقات کے جو حقوق بندے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو جانے۔ جب ان کو تہو بالا کیا جائے گا، جب ان کو برباد کیا جائے گا، حقوق سماج کے اندر جب برباد ہوں گے تو اس کے نتیجے آئیں گے، جس سے سماج آج دوچار ہے اس کے نتیجے آئیں گے۔ ایک مرد ہے، اگر اس کی بیوی سے اس کی خواہش کے مطابق بچے نہیں پیدا ہوتے تو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ بیٹا پیدا ہو، اس کی خواہش ہے کہ بیٹی پیدا ہو، اس کی خواہش ہے کہ میری بیوی سے میرے خواہش کے مطابق، میرے نفس کے مطابق رزلٹ اور نتیجے آئیں، اور یہ نہیں دیکھتا کہ سارے رزلٹ اور نتیجے اللہ کے حکم اور فیصلے سے آتے ہیں۔ مسلمان ہے، اس کے باوجود معاشرے میں بہت سارے مسائل اور کیسز دیکھے جاتے ہیں۔ بعض فیملیوں کے میاں بیوی کے اس مسئلے کی بنیاد پر طلاق کی نوبت آتی ہے کہ اس کی بیوی ہے تو اس کے ہاں بیٹے نہیں پیدا ہوتے۔ کسی کو طلاق کا مسئلہ اس لیے درپیش ہے کہ اس خاتون کو، اس اللہ تعالیٰ کی بندی کو اولاد نہیں ہوتے۔ آخر یہ ساری صورتحال میرے بھائیوں کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ بندہ اللہ کے ڈر سے اور اس ایمان اور عقیدے سے جس کے حوالے پر وہ چلتا ہے اور باتیں کرتا ہے اس سے آزاد ہے۔ اسے یہ معلوم ہے اور سنتا ہے، جانتا ہے کہ اولاد دینا اللہ کا کام ہے۔ کسی کو اللہ بیٹا دیتا ہے، کسی کو بیٹیاں دیتا ہے، کسی کو بیٹے بیٹیاں دونوں دیتا ہے، کسی کو محروم کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ کے اختیار میں ہے، بندے کا کوئی اختیار نہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ سماج میں دیکھیں گے، فیملیوں میں دیکھیں گے کہ اس طرح کی صورتحال سے بہت ساری فیملیاں دو چار ہیں، بہت سارے تنازع اور بہت ساری مشکلات ہیں، صرف اس بنیاد پر کہ اس کی خواہش کے مطابق بیٹیاں تو اس کے ہاں پیدا ہوئی، بیٹا نہیں پیدا ہوتا اس کی بیوی سے، اور بیوی سے اس کا برتاؤ اس بنیاد پر غلط ہوتا ہے۔ اس کو اللہ سے اگر ڈر ہو تو وہ یہ جانے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے یہ سب ہوتا ہے۔ تاریخ میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک خاتون کے ہاں لڑکی ہی لڑکی پیدا ہو رہی تھی۔ 5ویں یا 4تھی بار وہ خاتون امید سے تھی اور شوہر مایوس رہتا تھا۔ اس نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے اس بار بیٹا پیدا ہو جائے۔ اتفاق سے اس بار بھی بیٹی پیدا ہوئی، اللہ کی تقدیر، اس کی مشیت، پھر بیٹی پیدا ہوئی۔ تو اس نے اپنے آپ کو اپنی بیوی سے الگ کر لیا، تقریباً 1 سال تک اپنی بیوی سے الگ رہا۔ ایک دن اس کی بیوی نے اپنے علم، ایمان اور عقیدے کو بنیاد بنا کر کے جا کر کے اپنے شوہر سے گفتگو کی۔ اس نے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا بیٹا اور بیٹی پیدا کرنا میرے اختیار میں ہے؟ بیٹا یا بیٹی پیدا کرنا یا آپ کے اختیار میں ہے یا کسی اور کے اختیار میں ہے؟ میرے شوہر، یہ برتاؤ جو آپ کرتے ہو، آپ یہ کیوں کرتے ہو؟ اولاد دینا اللہ کے اختیار میں، بیٹا بیٹی دینا اللہ کے اختیار میں۔ ہم سب کو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہم نہیں جانتے،
اللہ تعالیٰ نے اس ذریعے سے اگر ہماری آزمائش رکھی ہے تو بھی ہمیں اللہ کے فیصلے پر کھرا اترنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور آپ مجھ سے صرف اس بات پر ناراض ہیں کہ میرے بطن سے میرے ذریعے آپ کی خواہش کے مطابق بیٹا نہیں ملتا. بیٹا ملتا ہماری بھی خواہش ہے, آپ کی بھی خواہش ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی مشیت ہم پر بلند ہے. وہ شوہر رونے لگا, اس نصیحت پر وہ شوہر رونے لگا. اس کو احساس ہوا کہ میں نے بہت بڑی خطا اور بہت غلط اقدام کیا ہے کہ میں نے صرف اپنی بیوی سے اس لیے کنارہ کشی اختیار کر لی کہ بیوی کے ہاں صرف بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں, کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوتا. تو میرے بھائیوں, عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے مسائل جن سے سماج دو چار ہے, بھی بہت ہی اہم فیملی کا ایک واقعہ ہے. اپنے مطلب اپنے پاس وہ معاملہ بھی آیا, سننے میں آیا اور بیٹھنے کا موقع ملا کہ ایک فیملی صرف ایک اپنی بہو کو یا ایک شوہر اپنی بیوی کو صرف اس لیے طلاق دے رہا ہے کہ اس کے ہاں بچے نہیں پیدا ہوتے. یہی حل ہے؟ یہ حل نہیں ہے میرے بھائیوں. حل اس لیے نہیں ہے کہ اگر بندہ اپنی خواہشات سے نتیجے چاہتا ہے تو کیا وہ اس کا اقدام اس کی خواہشات سے بعد میں نتیجے دیں گے؟ یہی زندگی کے تمام مسائل میں انسان صحیح رخ پر رہے, اعتدال پر رہے, بیلنس پر رہے تو مسائل حل ہوتے ہیں. آج معاشرہ کتنا بگڑا ہوا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ ہم میں آپ میں لوگ اس تجربے سے دو چار نہیں ہیں کہ معاشرے میں کون سی چیز صحیح ہے. ہمارے اور آپ کے معاملات اور معاشرے میں کون سی چیز صحیح چلتی ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے مطابق یہ نظام چلتا ہے. بڑا ہے تو چھوٹوں پر زیادتی کرتا ہے, منمانی کرتا ہے, چھوٹا ہے تو بڑوں کی عزت و آبرو اڑاتا ہے, ماں باپ کی کوئی حیثیت, اولاد کی کوئی حقوق اور اسی طرح سماج کے جو مسائل ہیں ان کے سلسلے میں جو صورتحال ہے, ایسا لگتا ہے کہ جیسے انسان پورے طور پر آزاد ہے. حالانکہ ہم آزاد نہیں ہیں, ہم پابند ہیں. ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملے کے ہم پابند ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اہتمام فرماتے تھے کہ ایک ایک جملے پر اللہ کے نبی نصیحت فرماتے تھے. ہمارے ہاں کتنی آزادی ہے. ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سلسلے میں آپ کی ایک بیوی نے فرمایا, کہا کہ یہ تو یہودیہ ہے, یہ یہودین ہے, یہودی کی بیٹی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً یہودی فیملی کی تھی, وہ یقیناً وہ یہودی فیملی کی تھی, اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن جب تانا دیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈرایا اور فرمایا, کہا کہ یہ بات کیوں کہتی ہو, تم یہ کیوں نہیں سمجھتی اس کے اندر جو پہلو اس کی عظمت کا ہے, جو پہلو تمہارے شوکن کی بڑائی کا ہے, وہ تم کیوں نہیں سوچتی ہو. وہ ایک پیغمبر کی بیوی ہیں, یعنی تمہاری شوکن ہے, میری بیوی ہے. تم نے یہ پہلو سامنے کیوں نہیں رکھا, اور تم نے یہ کیوں نہیں سامنے رکھا کہ یہودی بھی قوم جو ہے وہ پیغمبر کی اولاد ہے, پیغمبر کی اولاد ہیں. اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرماتے تھے. کسی کو ناٹی کہہ دیا اگر ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے, تو آپ نے فرمایا تمہاری یہ بات اگر میٹھے پانی والے دریا میں, وہ دریا جو میٹھے پانی کا ہو اس میں ملائی جائے یہ بات تمہاری, تو میٹھا پانی کھارا ہو جائے, نمکین ہو جائے. اس طرح تم نے یہ جملہ کہہ کر کے دکھی کیا ہے. اس طرح زندگی اور معاملات اور تعلقات کے میٹھے مطلب ماحول میں جو زہر پیدا ہوتا ہے, اسی طرح جملہ بازیوں سے ہوتا ہے. کتنا ہمارا احتیاط ہے. ہم لوگ اللہ کے فضل سے, اللہ کے دین سے, اللہ کے گھر سے, نظام سے, حق سے جڑے ہوئے ہیں. ہمارا امتیاز ہمارے ہر قول و عمل میں, معاملات میں اللہ کے تقویٰ کی روشنی میں ہونا چاہیے. ہماری ایک ایک بات, ہمارا ایک ایک عمل, ہمارا ایک ایک برتاؤ, ہماری ایک ایک زندگی کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں ہماری, سب ایسا لگے کہ بندہ اللہ سے ڈرتا ہے, اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے بھائی کی اصلاح چاہتا ہے. بھائی مسلمان سارے کے سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں,
جو جتنا حق سے دین سے قریب ہے اتنا ہی ہمارا قریبی ہے، جو جتنا تقوی والا ہے اور خیر جس کے اندر جتنا موجود ہے وہ اتنا ہی ہمارے دلوں میں محبوب ہونا چاہیے۔ جو مومن جس طرح اللہ کے دین سے اور نبی کے طریقے سے زیادہ قریب ہے وہی ہمارے دلوں سے بھی زیادہ قریب ہونا چاہیے۔ یہ پیمانہ ہوتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو بہت پسند نہیں کرتے جو فسق و فجور میں مبتلا ہوں۔ ان کے فسق و فجور کی فکر ہوتی ہے، ان کے بگاڑ کی فکر ہوتی ہے، ان کے اصلاح کی فکر ہوتی ہے، لیکن ایک دین پسند بھائی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بزرگ ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ان کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہوتا ہے؟ جو ان کے اپنے تجربے میں نیک ہوتا ہے۔ جو نیک ہوتا ہے وہ محبوب ہوتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آپ فرماتے ہیں تمہارا کھانا وہ کھائے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، تمہارا کھانا وہ کھائے جو تمہارا ساتھی وہ ہو جو صالح ہو۔ یعنی مومنین کا دوست اور ساتھی کون ہو؟ جو سب سے زیادہ صالح ہو۔ آج ہمارا ساتھی وہ ہے جو ہماری پالیسی، ہمارے نقطہ نظر اور ہماری رائے کا سپورٹر ہو، وہ ہمارا ساتھی ہے۔ وہ چاہے جس کیٹیگری کا ہو، چاہے جس طرح اس کی آزاد زندگی ہو، یہ ہم تجربہ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، جو آدمی کسی بھی اپنے بھائی اور ساتھی کا ہر صحیح اور غلط کام کا سپورٹر بن جائے وہ اس کا ساتھی ہے۔ یہ دنیا کا پیمانہ ہے میرے بھائیوں، یہ دین کا پیمانہ نہیں ہے۔ دین کا پیمانہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈر کر کے زندگی کی ساری ترتیبیں اللہ سے ڈرنے والے اور مومنوں کی چلتی ہیں، حتیٰ کہ ان کے دسترخوان کا کھانا بھی ترجیحی طور پر کون کھاتے ہیں؟ وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ یہاں تک ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ آدمی ہمارا کھاتا کون ہے۔ ہمیں اللہ نے دیا ہے، کھلانے کا حکم دیا ہے، کھلانا پلانا یہ دین ہے اور یہ شعار ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ تو آدمی کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کھاتا کون ہے اس کا کھانا، اس کا مال اور اس کے پاس جو سورسز ہیں وہ فائدہ کن کو پہنچتا ہے۔ یہاں تک حکم ہے میرے بھائیوں، اور یہ ساری چیزیں اسی وقت ہو سکتی ہیں جب بندہ ہر مسئلے میں اللہ سے ڈرے۔ اللہ سے ڈرنا سارے مسئلوں کا حل ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ ساری عبادتیں جو اللہ نے فرض کی ہیں ہم پر، حتیٰ کہ کلمہ، علماء کہتے ہیں یہ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ جو ہے یہ کلمۃ التقوی ہے، یہ تقوی والا کلمہ ہے۔ یعنی بندہ یہ کلمہ جو بولتا ہے تو یہ تقوی کا کلمہ ہے، اس کی نماز تقوی ہے اور تقوی کی طرف لے جاتی ہے اور تقوی کی زندگی بناتی ہے، ہر طرح کے منکر سے، فحش سے روکتی ہے۔ ہر گناہ، اگر ایک آدمی 5 وقت کا مصلی ہے، معاملات میں گندا ہے، زبان میں گندا ہے، اسی طرح اس کے اخلاق و کردار صحیح نہیں ہے، تو اسے سوچنا چاہیے کہ اس کی نماز کا اثر کیا ہے۔ اس کی نماز تقویٰ لاتی ہے، خیر لاتی ہے اور شر اس کی زندگی سے دفاع کرتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صلاۃ تو صاحب صلاۃ کی زندگی سے فحش اور منکر نکالتی ہے۔ فحش زندگی میں موجود ہو، منکر زندگی میں موجود ہو، یعنی اخلاقیات سے گری ہوئی زندگی ہو اور آدمی پابند صوم و صلاۃ ہو، تو میرے بھائیوں مقصد نہیں حاصل ہوتا۔ یہ دیکھیں اللہ نے یہ مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو بھرپور اس سے سعادت حاصل کرنے کی توفیق دے۔ دیکھیے اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے مقصد بتایا، کہا یہ جو تمہیں صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک بھوکا رکھنے کی، پیاسا رکھنے کی، جنسی ضروریات سے الگ رکھنے کی، ہر طرح کے زور، جھوٹ اور حرام کاریوں سے بچنے کی جو تلقین کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا بھی مقصد اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ تمہاری زندگیاں تقوی والی بن جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تقوی والے ہو جاؤ، اس لیے یہ تقوی کی تربیت اور ٹریننگ کا عمل ہے۔ اللہ ہم پر ہماری ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ ہماری مائیں کبھی نہیں گوارا کر سکتی کہ ہم اپنی ماؤں کی اولاد، ماؤں کے بیٹے اور بیٹیاں
12-12, 15-15 گھنٹے کھانے پینے سے روک دیے جائے، ان کی دوسری ضروریات سے انہیں روک دے، ایسا کبھی نہیں قبول کر سکتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو اپنی ماؤں سے بھی، اپنے بندوں پر ان کی ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہے، وہ فرماتا ہے کہ یہ مہربانی ہے تمہارے لیے، یہ تمہارے اوپر احسان ہے اللہ کا کہ اس تربیت اور ٹریننگ کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں جسمانی طور پر، ذہنی طور پر سوچ تمہاری بن جائے، اور ایمان کے حوالے سے جس طرح تم فرما برداری اللہ کی ثابت کرتے ہو اور ثابت کر کے دکھاتے ہو، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ایسی ہی تمہاری زندگی بن جائے، ایسی ہی بنی رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون میں یہی بات اللہ نے فرمائی ہے کہ جیسے اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے ویسے ہی تقوی اختیار کرو، اور ایسے ہی تمہاری زندگی چلے تاکہ تمہاری جب موت آئے تو تقوی اور فرما برداری پر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے صلاحیت پیدا کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے کیپیسٹی پیدا کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ میرے بندوں کے اندر فرما برداری کی صلاحیت ہے جو ایمان والے ہیں۔ آپ دیکھیے وہ صلاحیت، اس صلاحیت کو ہم ثابت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ہم ثابت کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا ایمان، اس کی اطاعت و فرما برداری کا جذبہ ہم رمضان کے اس پورے مبارک مہینے میں، رمضان کے دنوں میں اور اس کی راتوں میں اللہ کی فرما برداری کر کے جب ہم ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے تو ہم پانی نہیں پیئیں گے اتنے پیریڈ میں، حکم ہے تو ہم کھانا نہیں کھائیں گے، حکم ہے تو اپنے شوہر سے، شوہر اپنی بیوی سے کوئی خصوصی تعلق نہیں قائم کرے گا، اسی طرح کسی بھی حرام کام کے قریب نہیں جائے گا، کیونکہ یہ عبادت اللہ تعالیٰ نے قبول کرنے کے لیے شرط رکھی ہے کہ ان چیزوں سے تم دور رہو۔ روزہ کہتے ہی ہیں کھانے پینے اور اسی طرح جنسی ضروریات اور حرام کاریوں سے دور رہنے کو، اس سے آپ دور رہیں گے تو اللہ یہ عبادت قبول کرے گا، اور ہم ثابت کرتے ہیں الحمدللہ ہم دور رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی اس تربیت کا مقصد ایک یاد دہانی ہے کہ ہم نے اپنے بندوں میں، چھوٹے اور بڑوں میں جو صلاحیت پیدا کی ہے، وہ صلاحیت اگر استعمال ہو تو بندہ ہمیشہ اپنے رب کا فرما بردار رہے گا۔ کیا وجہ ہے آپ بتائیے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم ہر پل میں اللہ کی فرما برداری کر لیتے ہیں؟ ہم روزے سے ہیں، ہماری زبان درست ہے، ہمارا معاملہ درست ہے، ہر طرح کے برتاؤ زیادہ تر ہمارے درست ہیں، رغبت اللہ کے گھروں سے، اللہ کی عبادتوں سے، اللہ کے بندوں کے ساتھ صدقات و خیرات میں، اللہ کی کتاب کی تلاوت میں، عبادت میں، تراویح میں، اور اسی طرح قیام اللیل میں، اعتکاف میں، ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ کا بندہ پورے سماج میں ایک فرما بردار سماج ثابت کرتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ یہی زندگی بندے کی ہمیشہ نہیں چل سکتی؟ ہمیشہ یہی زندگی چلے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، اسی لیے فرمایا اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، تم سے پہلی بھی قوموں پر فرض کیا گیا تھا، پہلی جو امتیں تھی وہ بھی اللہ کی بندی تھی، ساری امتیں سب اللہ کے بندے تھے، اپنے نبیوں کے ساتھ جڑی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی یہی خیر خواہی چاہی تھی کہ وہ سب اللہ کے تقوی کی زندگی جئیں اور اللہ کی فرما برداری پر مریں، تم سے بھی یہی چاہا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جتنی قومیں ہیں، الگ الگ کمیونٹی اور مذہب کو ماننے والی، سب کے ہاں روزے اور اپاس کا تصور ہے، اس کا عمل ان کے ہاں موجود ہے، یہ اللہ کے کلام کی دلیل ہے حق کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساری امتوں پر، ساری قوموں پر اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا گیا تھا، مقصد ان کے تعلق سے بھی یہی تھا، مقصد تمہارے تعلق سے بھی یہی ہے کہ جس طرح اس روزے کو، اس عبادت کو انجام دے کر کے اللہ کی فرما برداری کی زندگی گزارتے ہو، اس سے ہٹ کر کے بھی جب اس سے باہر نکلو تب بھی تم اللہ کے فرما بردار رہو۔ میرے بھائیو یہ فکر ہر شخص کو ہونی چاہیے، ہر مرد و عورت کو ہونی چاہیے کہ اس کا یہ روزے کا عمل کس لیے ہے؟ تقویٰ کے لیے ہے۔ یہ روزے کا عمل روایتی نہیں ہے، سماجی نہیں ہے، عام ماحول جیسا چل رہا ہے، لوگ جیسے چل رہے ویسا نہیں ہے۔ ہر روزے دار کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ فرما برداری کی زندگی کے لیے ایک تربیت کا عمل ہے، ایک ٹریننگ کا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی فرما برداری کرا کر کے
زندگی میں صلاحیتیں بھی بڑھاتا ہے، احساس بھی اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے کہ دیکھو انہی صلاحیتوں کے ساتھ، انہی احساسات کے ساتھ زندگی کے سارے دنوں میں ہر آنے والے مہینے اور دنوں میں تم اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اگر تم چاہو گے تو کرو گے، اور تمہارا اگر یہ سوچ اور تمہاری اگر یہ سوچ صحیح ہو، درست ہو، اصل بنیاد پر ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو تمہارے یہاں تقوی یقینی پیدا ہو جائے گا، یقینی طور پر تقوی پیدا ہو جائے گا۔ ایک مسلمان میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرنے والا ایک مسلمان کہیں بھی کسی پر اس تربیت کے عمل میں جب زیادتی کرتا ہے تو کہا جاتا ہے عبادت میں تم ہو، خاص حالت ہے تمہاری، ٹریننگ دی جا رہی ہے، خاص حالت ہے تمہاری۔ کوئی تم سے جھگڑا کرتا ہے تو کوئی تم سے گالی گلوچ پر اتر آتا ہے تو تم اس سے کہو کہ میں روزے دار ہوں۔ روزے کی حالت میں اللہ کی بندگی اور عبادت کے عمل میں بندے کو اس طرح تیار کیا جاتا ہے کہ میں تو عبادت کی حالت میں ہوں، میں گالی گلوچ نہیں کر سکتا۔ یہی چیز بندے کو پوری زندگی کے لیے تیار کیا جاتا ہے اور دنوں کے لیے تیار کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر گالی گلوچ حرام کیا ہے، ہم گالی گلوچ نہیں کر سکتے۔ یہاں پورے طور پر ایک مہینہ اسے تربیت دی جاتی ہے، کیونکہ گالی گلوچ کرے گا تو اس کا روزہ ناقص ہو جائے گا، اس کا روزہ خراب ہوگا، اس کے روزے کے اندر نقص پیدا ہو جائے گا۔ تو روکا گیا، کہا یہ عبادت تمہاری برباد نہ ہو، کیونکہ عبادت کی پیریڈ میں تم ہو۔ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک بندہ عبادت کی پیریڈ میں ہے۔ اس عبادت کی قبولیت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زور سے بچنا ضروری ہے، جھوٹ سے بچنا ضروری ہے، اسی طرح ہر حرام عمل سے بچنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بندہ جھوٹ نہ چھوڑے، حرام کام نہ چھوڑے، اسے کیا ضروری ہے کہ وہ کھانا چھوڑے، پانی چھوڑے۔ یعنی کھانا پانی چھوڑنے سے ہی روزہ درست نہیں ہوگا، کھانا پانی کے ساتھ حرام چیزوں کا بھی چھوڑنا ضروری ہے۔ دیکھیے ٹریننگ کیا دی گئی؟ ٹریننگ یہ دی جا رہی ہے کہ آدمی گالی نہیں دے گا، جھگڑا نہیں کرے گا۔ جھگڑے اور گالی مسائل کے حل نہیں ہیں، تربیت اور اصلاح مسئلوں کا حل ہے۔ تو رک گیا بندہ، روزے دار ہے، زندگی کے اور بھی مطلب دن اور ایام مہینوں میں بھی بندہ جھگڑالو نہ ہو، بد زبانی کرنے والا نہ ہو، غلط بیانی کرنے والا نہ ہو، ایسا اسے تیار کیا گیا۔ ایک صحابی رسول آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے۔ یہ نئے مسلمان ہوئے تھے، کہا کچھ نصیحت مجھے فرما دیجئے تو آپ فرماتے ہیں تمہیں میں نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں کہ تم کسی کو گالی نہیں دینا۔ وہ صحابی رسول بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کے بعد میں نے پوری زندگی کسی کو گالی نہیں دیا، جانور کو بھی گالی نہیں دیا، اس لیے کہ آپ نے نصیحت فرمائی تھی کہ گالی مت دو۔ گالی دینا فسق و فجور ہے، لڑائی قتال کرنا یہ کفر ہے، منع کیا گیا سارے لوگوں کو۔ لیکن دیکھیے صورتحال کیا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو، ایک بھائی دوسرے بھائی کو، ایک بڑا ایک چھوٹے کو، چھوٹا بڑے کو، سماج میں مسلکی طور پر کتنا ایک دوسرے کے خلاف دشنام ترازی، گالیاں، لان تان اور ایک دوسرے کے خلاف جنگ اور لڑائیاں اور اسی طرح عزت و آبرو کی بربادی عام ہے۔ یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ بندہ اللہ کے ڈر سے آزاد ہے، اللہ کے خوف سے آزاد ہے، اللہ کے ہاں حساب و کتاب سے آزاد ہے، اس لیے ساری زندگی سارا ماحول چل رہا ہے۔
ورنہ اگر بندہ اللہ سے ڈرنے لگے ہر جگہ اللہ سے ڈرے گا. ایک شوہر اپنی بیوی کے تعلق سے ڈرے گا, ایک بیوی اپنے شوہر کے تعلق سے ڈرے گی, اس کو احساس ہوگا. ایک ماں باپ اپنی اولاد کے تعلق سے ڈریں گے, اولاد اپنے ماں باپ کے تعلق سے ڈریں گے. زندگی کے تمام معاملات میں, کاروبار میں, برتاؤ میں, اسی طرح اور دوسرے معاملات میں آدمی اللہ سے ڈرے گا. اللہ سے ڈرنے سے مسئلے حل ہوتے ہیں. آج دیکھیے سماج کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, لوگوں کی ضروریات پر ان کو قرض نہیں ملتے, بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن آپ سماج میں آپ اپنے تجربات بتائیے کہ کیا سماج میں قرض کا لین دین اور سماج میں معاملات میں کیا لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں؟ دینے والا بھی نہیں ڈرتا, لینے والا بھی نہیں ڈرتا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے حالات مسلط ہوتے ہیں کہ بندوں کو مشکلات پیدا ہوتی ہے. اسی لیے کہا گیا کہ جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اس کی زندگیوں میں خوشحالیاں آتی ہیں, کشادگی آتی ہے, سعادت اور خیر آتا ہے. اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو تنگیاں پیدا ہوتی ہیں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. بہت سارے لوگ اس طرح کی صورتحال سے ہم اور آپ سماج میں ہر چھوٹے بڑے کو سابقہ پڑتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ کتنے معاملات میں خاص طور پر لوگوں کا تجربہ یہ ہے, لوگ بتاتے ہیں کہ مسلمان غیر مسلموں سے معاملات میں زیادہ بگڑے ہوئے. یہ وہ مسلمان بگڑا ہوا ہے جس کا ایمان ہے اس بات پر کہ کوئی بھی نفع و نقصان اور کمی اور زیادتی اللہ تعالیٰ کی مشیت سے باہر نہیں ہونے والی. لیکن دیکھیے کیا چل رہا ہے. آدمی اپنے آپ کو دین کے ساتھ, نسبت کے ساتھ یہ سارے مسائل میں اور ساری مشکلات میں مبتلا ہے, اور سماج پورا اسی میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, ہم کو سب کو یاد کرنا چاہیے, یاد رکھنا چاہیے, خاص طور پر یہ مبارک مہینہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحمت کے طور پر ہمارے ساتھ شفقت کرتے ہوئے ہمارے لیے ہماری تربیت اور ٹریننگ کے لیے مقرر فرمایا ہے. اس مہینے کا بڑا اہتمام, بڑا لحاظ کرنا چاہیے. سلف میں تو یہاں تک مشہور ہے کہ وہ اپنے سارے معاملات شعبان کے آخر میں نمٹا کر کے رمضان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کے لیے خالی کرتے. ایسا ماحول ہو, اور اطاعت و فرمانبرداری کا ماحول ہو, اطاعت و فرمانبرداری کے لیے صلاحیت جو تیار کی جا رہی ہے, یہی ہمارا مقصد ہو تاکہ ہم آگے اطاعت و فرمانبرداری کی زندگی گزار سکیں. اللہ تعالی ہم سب کو یہی سوچ دے. اسی سوچ پر اللہ تعالی اس مبارک مہینے کی عبادتوں کو اللہ تعالی انجام دینے کی توفیق دے. رب العالمین یہ ماحول مبارک, یہ اقدام اور یہ دلچسپی اور رغبت جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے اندر پیدا فرمائی ہے, اللہ تعالیٰ اس میں ہمیشہ پیدا فرمائے. یہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. ہم سب کو یہی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ جب تک ہم زندہ رہیں تیری اطاعت و فرمانبرداری پر رہیں, جب بھی ہماری موت آئے تو تیری اطاعت و فرمانبرداری پر آئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. عباد اللہ رحمکم اللہ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.